बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। मुश्तबा खामनई के सुप्रीम लीडर की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद दुनिया को एक बार बहुत ज़बरदस्त परेशानी तो लग गई। जिसे कहते हैं ना, खामनई इज़ बैक। जो पूरे पिछले 12-13 घंटों के अंदर जो हुआ है इज़राइल के अंदर, वो तो खाली बहुत सी अपडेट्स मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन दुनिया से सर जोड़कर बैठी कि इन तमाम मामलात को लेकर आखिर चलना कैसे है? मईशत के हवाले से, इस जंग को बंद करने के हवाले से। आज तो बरतानवी जो वज़ीर-ए-आज़म वो भी कहते हैं किसी तरीके से ऐसी कोशिश करनी है कि इस जंग को डी-एस्केलेट किया जा सके। लेकिन अभी तक उन्होंने इसमें बाकायदा किस हद तक वो पार्टिसिपेशन करनी है, क्या नहीं करनी, ये इसके हवाले से कुछ नहीं बताया। दुनिया का रद्द-ए-अमल आया है। चीन का रद्द-ए-अमल आया है, रूस का रद्द-ए-अमल आया है मुशतबा खामनई साहब के ऊपर। और अब तो ख़ैर बाकायदा फुल फ्लेज सऊदी अरब ने भी हल्का-हल्का धमकाना शुरू कर दिया है। बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जैसे ही मुश्तबा खामनाई साहब आए तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो कल तक ये बता रहे थे कि कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं इंटरसेप्ट हुए हैं, उसकी अभी तक इसके हवाले से ईरान ने कोई तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा जी हमने ज़रूर इंटरसेप्ट किए हैं, वो हमारी फलानी रिफाइनरी की तरफ बढ़ रहे थे और ये था। उन्होंने कहा ईरानी हमले जारी रहे तो ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हम आपको बता दें, इधर तुर्की ने F-16 जहाज़ जी, 6 F-16 जहाज़ उन्होंने डिफेंस सिस्टम नॉर्दर्न साइप्रस, जी हाँ, उधर भेजा है। और ये नेटो के इत्तेहाद के सिलसिले में पिछले दिनों साइप्रस में एक अदर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसका इब्तिदा में मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि बरतानवी फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने ड्रोन हमला किया, लेकिन फिर बरतानिया ने ही इसकी तस्दीक की थी कि ये जो ड्रोन हमला हुआ है, ये कम अज़ कम ईरान की जानिब से नहीं हुआ। तो एक सेंट्रल गेम तो समझ है, लेकिन ज़ाहिर बात है नेटो इत्तेहाद के अंदर तुर्की मौजूद है और तुर्की का इस साइप्रस के पास पहुंचना 6 F-16 को लेके, जिसकी पूरी वीडियो भी जारी की गई है, ये गैर मामूली कदम है। इसका मतलब ये इस जंग के अंदर मुख्तलिफ पार्टनर्स अब अपनी स्ट्रेंथ को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश के अंदर नजर आ रहे हैं, अगर ये जंग डीएस्केलेट ना हुई तो। इधर ईरान के जो फौजी तर्जुमान है IRGC के, उन्होंने कहा है कि यूएस ओपन अ न्यू चैप्टर टू द वॉर बाय बॉम्बिंग ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इन्होंने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारी जो तेल की तनसीबात पर, हमारे डिपों पर जो निशाना बनाया ना, उन्हें कहा कि नया काम शुरू कर दिया। इमरान इब्राहिम जुल्फ़िकारी, उन्हें कहा वॉट रीजनल अमेरिका वॉन्ट रीजनल अमेरिका अलाइज, यानी जितने भी अरब ममालिक अलाइज हैं, तो उनका टू स्टॉप द यूएस और रिस्क फर्दर रेप्रिजल्स। उन्हें कहा इनको रोक लें अमेरिका को, क्योंकि आप लोग तमाम उसके तहदी हैं, आप लोगों ने फौजी अड्डे दिए हुए हैं, इनको रहने की जगह दी हुई है, आपने सिक्योरिटी बॉन्ड इनके साथ साइन किया, इनको रोक लें रोक लें रोक लें। ये ना हो कि ये मामला बहुत आगे तक एस्केलेट कर दिया जाए। अच्छा जी, अल जजीरा अल जजीरा जो रिपोर्ट कर रहा है, वो कहते हैं ईरान के सऊदी अरब और पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल में डाल दी है। ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। ईरान जो अरब ममालिक पर अमरीकी तनसीबात को जो निशाना बना रहा है, उसमें पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मुश्किल हो चुकी है। ईरान की जानिब से सऊदी अरब और पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को इसलिए दुचार किया है, इसके मुताबिक कि ईरानी हमलों के बायस पाकिस्तान के लिए तनाज़े में गैर जानिबदार रहना अब आसान नहीं होगा। अल जज़ीरा लिखता है कि पाकिस्तान अब तक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहा है, अब तक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, जबकि ईरानी क़यादत को सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का ख्याल रखने का पैगाम भी दे रहा है। फिलहाल इस्लामाबाद का सबसे मजबूत कार्ड सफारतकारी है, लेकिन अगर सऊदी तवानाई तनसीबात यानी सऊदीया की रिफाइनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ते हैं, तो सऊदी अरब पाकिस्तान से दिफा में तामुन का कह सकता है। और अगर पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने वादे पूरे नहीं करता, तो पाक सऊदीया को ताल्लुकात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को एक साइड तो लेनी लेनी है, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली अरब ममालिक की साइड लेनी है। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का वो, मैं आपको कौम की बात नहीं कर रहा, अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान की डेफिनेटली पोजीशन बहुत ज़्यादा वनरेबल है। उधर चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने अली ख़ामनेई साहब के उसके अपॉइंटमेंट पे बहुत खुशी का इज़हार किया है और उनको मुबारकबाद दी है। उन्हें कहा अपने वालिद की लेगेसी को कंटिन्यू रखिएगा, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उनका हुआ है। यहीं व्लादिमीर पुतिन ने मुश्तबा ख़ामनेई साहब की तैनाती को और उनको रहबर इनकलाब बनने के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा कहा है। उन्होंने कहा आपने उसी तरह उस लेगेसी को जारी रखना है, और अनकंडीशनल जिस तरह आपके वालिद के साथ हमारी, यानी ख़ामनेई साहब के साथ हमारी एफिलिएशन थी, सेम उसी तरह है आपकी। तो हमने किसी जगह पे भी कोई मदद चाहिए हो तो हम चूकेंगे नहीं, और ये बात व्लादिमीर पुतिन खुद कह रहे हैं, उनके कोई तर्जुमान वगैरह नहीं बात कर रहे हैं।
انہوں نے خود آگے کہا ہے، انہوں نے کہا ہر لحاظ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں جی۔ اچھا جن ایریاز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے نشانہ بنا ہے اسرائیل، وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، انکلوڈنگ حیفا، تبریاز، بیسان، دا لور گلیلی ایز ویل ایز ساؤدرن ایریا سچ ایز تل ارد اینڈ دیمونا نیئر دا نیگیو نیوکلیر ریسرچ سینٹر، اب سے کچھ دیر پہلے یہاں نشانے بنائے ہیں ایران کی طرف سے جی۔ دوسرا، ایران نے ایک بار پھر باور کرایا ہے ترکیے کو، آذربائیجان کو اور سائپرس والے حملے کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ایران فارن منسٹری اسپوکس پرسن اسماعیل باغائی سے کہ وی آر ناٹ انوالو۔ ہم نے پہلے سے بتایا تھا کہ ان تمام فالس فلیگ آپریشنز کے لیے آپ لوگ تیار رہیے گا، حملہ اسرائیل کرے گا نام ایران پہ لگائے گا، حملہ امریکہ کرے گا نام ایران پہ لگائے گا، تاکہ آپ لوگوں کو اور ہمارے درمیان وہ کہ جو کیے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم بحرین کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم قطر کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم یو اے کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کویت کا انکار نہیں کیا، ہم نے عراق کے اندر بھی انکار نہیں کیا، لیکن اگر ہمیں آپ یہ کہیں کہ ہم نے ان جگہوں پہ کیا تو انہیں کہا یہاں ہم نے کسی طور پہ بھی نہیں کیا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے امریکہ کو نیکسٹ لیول کے الرٹ ہے، رات گئے ہی اس نے اپنے سفارت خانہ جو سعودی عرب میں بھی ہے مکمل طور پر خالی کر لیا، مکمل طور پہ بھی خالی کر لیا جی۔ اور ایرانی حملوں کا خدشہ تو اس کو ہے ہی ہے نا، ادھر یہ چیزیں۔ دوسرا، قطر کے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ 313 ویریس نیشنلز ہیو بین ارسٹڈ، یعنی 313 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ قطر کی وہ انٹیریئر منسٹری بتا رہی کہ یہ ویڈیو بنا کے دنیا میں بھیج رہے تھے، قطر پہ فلانی جگہ پہ حملہ ہوا، فلانی جگہ پہ حملہ ہوا، فلانی بیس پہ حملہ ہوا، فلانی ریفائنری کے پاس حملہ ہوا، فلانی جگہ پہ امریکی بیٹھے تھے جن کے اوپر حملہ ہوا، یہ فلانی ہوٹل پہ حملہ ہوا، انہوں نے کیا ہے۔ اور ان سب کو 1,37,000 یعنی 5 لاکھ ان کو قطری ریال جرمانہ اور 3 سال قید، یہ انہوں نے اناؤنس کیا جی۔ سر میں نے کو بتایا کہ اتنا کمپریس قسم کا میڈیا ہے کہ بندہ موبائل سے ویڈیو بنا کے کسی کو بھیج بھی نہیں سکتا، یہ عرب کیا لیتا ہے، اور یہی اسرائیل کا بھی مائنڈ سیٹ ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی مشکل ہوگی ادھر سے ویڈیوز اکٹھی کرنا اور پھر آپ کو ساتھ ویریفائڈ کر کے شیئر کرنا۔ جہاں اس وقت یہ ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی کریش کر گیا آج، اور صبح صبح ہی نا 9,780 پوائنٹس کی کمی کے بعد کاروباری روک دیا گیا۔ تو یہ ہماری پوزیشن چل رہی ہے، پوری دنیا میں نے کہا اس کے اندر آتی جا رہی ہے، اور آج کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر نیو یارک ٹائمز نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اس دعوے کو مسترد کیا جس میں کہا نا ایران نے خود ہی حملہ کر کے 160 بچے مار دیے، نو، اب نیو یارک ٹائم امریکی اخبار کہہ رہا ہے، تحقیق میں بتایا گیا اسکول پر امریکی میزائل گرا جس کے نتیجے میں 160 سے زائد بچیاں شہید ہوئیں۔ ماہرین نے بحری اڈے پر ٹوما ہاک میزائل گرنے کی ویڈیو کا تجزیہ کیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر، سوشل میڈیا پوسٹ اور دیگر ویڈیو سمیت مختلف شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایلیمنٹری اسکول کو اس وقت نقصان پہنچا جس وقت پاسداران کے بحری اڈے کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ تو سب سے بڑا ایویڈنس نیو یارک ٹائم نے ہی دے دیا ہے، اس سے بڑا جنگی مجرم کون ہوگا؟ کون ہو سکتا؟ کون ہو سکتا؟ میں بڑا خوش ہوں پیوٹن صاحب کے جملے سے، کانگریچولیٹ آیت اللہ سید مجتبی خامنائی آن ہز الیکشن ایز دا اسلامک ریپبلک آف نیو لیڈر، اور ہم آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے جی۔ باقی مختلف پوزیشن جہاں حملے ہوئے ہیں، بلاس، تصویریں وغیرہ تو یہ سب چل رہی ہے جی۔ اب اسرائیلی آفیشلس بھی بتا رہے ہیں کہ کہیں جگہ پہ 7، کسی جگہ پہ 2، کسی جگہ پہ 3، اس طرح ہمارے بندے مارے گئے، آفیشلی نہیں بنا، اخباروں میں تو ان کے بھی آنا شروع ہو گیا جی، ویڈیوز تب ساری سامنے جی۔ اور سنیں ایک اور چیز ہے، یہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے، ایرانی فارن منسٹری کی طرف سے بیان آیا ہے کہ یو ایس یوزز ریزیڈینشیل ایریاز آف نیبرنگ کنٹریز، یعنی عرب ممالک کا جو رہائشی علاقہ ہے نا پبلک کا، ان کو استعمال کر رہا ہے ایران پر میزائل اٹیک کے حوالے سے۔ امریکہ عرب ممالک کے جو شہری علاقے ہیں ادھر سے ایران کے اوپر میزائل داغ رہا ہے ٹو اگینسٹ ایران، وہ کہتا ہے ٹو جیوپٹائزنگ ریجنل سیکورٹی، تاکہ ایران بھی جواب میں اسی پبلک والے ایریا میں کرے، وہاں پبلک کا نقصان ہو اور ایک اشتعال کریٹ ہو۔ تو اب یہ ذہنی اور شیطانی گیم میں بھی ذہن میں رکھیں، اور یہ ایران کے وزارت خارجہ نے بتایا، وہ خود بتا رہے ہیں۔ تو اس وقت سر امریکہ کی اور اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ اس جنگ میں عرب شامل ہو جائیں، بس یہ دیکھنا کہ کس نے اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کیا، نہیں تو یہ جنگ گئی بہت دور تک، جہاں ان کا بیسک معاملہ یہ تھا۔
جتنی دیر تک یہ عرب والے اسٹرین کا مظاہرہ کر لیں اتنی امریکہ اور اسرائیل کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی، جتنی دیر یہ کر لیں۔ بیروت میں حملہ کیا اور وہاں کے حوالے سے ہیومن رائٹس نے، یعنی ورلڈ جو ہیومن رائٹس جو ہے یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے بتایا کہ یہاں انہوں نے فاسفورس بم کا استعمال کیا، اس کی ایویڈنس استعمال ہوا، اور یہ اتھینٹک بات ہے، یعنی انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا اس خبر کو کنفرم کر رہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے خلاف فاسفورس بم استعمال کر کے ریزیڈینشیل ایریا کو نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال ایران نے خبردار کر دیا، انہیں کہا آپ پڑوسی ممالک کو کہ اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، یہ ان کے IRGC کے ترجمان کہہ رہے ہیں، انہیں کہا امریکہ کو روک سکتے ہیں تو روک لیں، تو یہ اگر روکنے میں ناکام رہے آپ ٹرمپ صاحب کو تو ہم پڑوسی ممالک کو بتا دیں کہ تیل $200 فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ $200 فی بیرل سے زیادہ تیل برداشت کر سکتے ہیں تو اس کھیل کو جاری رکھیں۔ انقلابی گارڈ IRGC کے گارڈ نے یہ بولا ہے، انہیں کہ یہ تو چلے گا ہی چلے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بحرین کی بپکو آئل ریفائنری اس کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ لاسٹ حملہ جو ایران کی آئل ریفائنری کے اوپر ہوا تھا وہ بحرین سے ہوا تھا، اس کو نشانہ ہے۔ تو بیپکو میں اس وقت اچھا میں نے فوٹیج لگائی ہے تو آپ اس کو دیکھ بھی لیں کہ کس طریقے سے یہ حملے کیے گئے ہیں جی۔ دوسری خبر ہے جو میں نے معیشت کی کمر توڑنے کے وجہ سے، قطر انرجی نے ایک بڑے ڈرون حملے کے بعد راس لفان پلانٹ بند ہونے کے باعث اپنی بڑی LNG توسیع منصوبہ مؤخر کر دیا ہے۔ نارتھ فیلڈ ایسٹ منصوبے سے برآمدات اب اندازاً 2027 کے اوائل میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ تقریباً ایک ماہ کے اندر اگر یہ دوبارہ کھل جائے تو 2027 میں جا کے دوبارہ شروع ہوگا۔ اس کا مطلب بندش کا دورانیہ طویل ہو گیا ہے، اور خاص طور پر خلیج فارس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اس منصوبے کی ٹائم لائن مزید پیچھے جا سکتی ہے، اور یہ بلومبرگ بتا رہا ہے، اس کی اتھینٹک خبر ہوتی ہے، یہ بلومبرگ بتا رہا ہے۔ اچھا جی، میں نے وہ اناؤنسمنٹ بھی بتا دی۔ دوسرا، ایک چینی پروفیسر ہیں، میں نے ان کا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اور وہ چینی نژاد پروفیسر ہیں، جیانگین ہیں، انہوں نے دبئی کے بارے میں کہا، انہیں پاکستان سے متعلق کہا ہے کہ پاکستان کو آنا پڑنا ہے اس جنگ کے اندر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دبئی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سب کچھ ایک سراب تھا، انہوں نے یہ تاثر دینے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا کہ یہاں ٹیکس نہیں دینا پڑتا، بہت زیادہ کمایا جاتا ہے، اور یہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کیا ہوا، ایک ہی بیلسٹک میزائل نے اس سراب کو ختم کر دیا، اور جب سراب ختم ہو جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ آنے والے چند ہفتوں میں توقع کر سکتے ہیں کہ خلیجی تعاون کونسل کے ممالک، خاص طور پر متحدہ عرب امارات سے اربوں ڈالر باہر نکل جائیں گے۔ بہت سے انفلوئنسرز کے دبئی میں جائیدادیں ہیں، اس لیے ان کے مفاد میں ہے کہ دبئی کو اب بھی ایک زندہ شہر کے طور پر بھی پیش کریں، یعنی یہ مر چکا ہے، لیکن جب ایک تاثر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بحال ہونا ممکن نہیں ہے۔ میری رائے میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہاں کوئی مستقبل نہیں دیکھا جا سکتا۔ دبئی کے انفراسٹرکچر کو اس طرح نقصان پہنچا ہے بقول ان کے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔